کہ آج سے قریباً 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، پرانی سیاست گری خار ہے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ بنیادی طور پہ اس وقت علامہ اقبال کے سامنے جو مسائل تھے ان کی طرف نشاندہی کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن آج کے دور میں اگر وہ ہوتے تو یقیناً جو مظہر بھائی کی باتیں ہیں، یہ باتیں علامہ اقبال بھی پیش کر رہے ہوتے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے کہ اگر اس دھارے میں آپ لوگ نہیں بہو گے تو یقیناً آپ جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے رہ جاؤ گے۔ یقیناً میں اگرچہ میرا سبجیکٹ اردو ہے لیکن میں اپنے آپ کو کسی ایک دائرے تک محدود نہیں کرتا، دائرہ در دائرہ در دائرہ۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دوست ریاض صاحب اور ڈاکٹر عباس صاحب اور اس طرح جاننے والے سر یہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا ایک دائرے سے دوسرے، اردو کے بعد انگریزی، انگریزی کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، اس طرح یعنی کہ تشنگی ہمیشہ رہی۔ اس میں بھی میں دوستوں کے ساتھ، مظہر بھائی کے ساتھ اور اس طرح کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا تو مجھے میرا بیٹا یہ کہنے لگا، بابا یہ میٹا اے آئی سے نکلو، چیٹ جی پی ٹی میں آؤ، یہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ تو میں نے کہا بھائی کس طرح؟ تو میں نے اسے غزل سنائی، تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسی یہ غزل لے کر آ گیا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ غزل تم نے لکھی؟ کہتا میں نے لکھی۔ میں نے کہا بھائی کیسے لکھی یار بتاؤ تو صحیح۔ تو مجھے کہتا کہ میں نے آپ کا وہ مطلع دیا چیٹ جی پی ٹی، میں نے کہا اس کی 4-5 شعر بنا دیں، وہ اس نے بنا دیے، میں لکھ کر لیا۔ تو میں نے کہا یار تو میرا بھی یعنی کہ نکلا آگے۔ تو اس طرح یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ ہم یقیناً یہ لرننگ کا پروسیس جو ہے، میں وہ جم کوئک کی بات کروں، وہ بالکل اس کا برین اس کا ٹرام ہو گیا تھا، مطلب اس کا برین فارغ ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ 195 کنٹریز میں جو ہے وہ آن لائن لرننگ میں سب سے کوئک برین جو ہے وہ جم کوئک کا برین، سب سے کوئک۔ وہ اس کا سب دعویٰ ہے کہ if you spend 22 hours میرے پاس آپ گزارتے ہیں تو آپ کی سمجھنے کی صلاحیت 22 گنا اب سے بڑھ جائے گی۔ 22 گھنٹے کے بعد آپ کو لرن کرنے کی آپ کی صلاحیت 22 گنا بڑھ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ یقیناً ہم بھی ایسے ہی تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس طرح کا سلسلہ ہو جس میں ہم بھی، میں ذاتی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایک روایتی تعلیم چل رہا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ بچے اچھا پرفارم کرو گے تعلیم میں تو میرے لیے خوشی ہے، اگر اچھا نہیں پرفارم کرو گے تو میرے لیے زیادہ خوشی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا اچھا پرفارم کرنا آج کل بہت ضروری رہ گیا۔ ہمارے دور میں تھا کہ بھائی 850 میں سے 800 نمبر لینے ہی لینے ہیں تو تب میرٹ بنے گا، نہیں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ آج کل اتنی اپرچونٹیز ہیں، اور بالخصوص یہ سر نے کہا تھا کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے بعد آگے جو بڑا سیکٹر جو ان دونوں کو مرج کر لے گا، اپنے اندر لے لے گا، وہ یہ فری لینسنگ، اور اسی طرح بالکل ہونا ہے۔ اور میں یقین جانے کہ اتنی حیرانی ہوتی ہے لوگ کہ اس طرح کی کس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تو ایک شمع روشن کر دی ہے مظہر بھائی نے، اور ہم یقیناً اپنے بچوں کو جو ہے اس طرف لائیں گے اور کنونس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح، یہ تو سر بات کر رہے تھے بنگلور کی، تو یقیناً یہ جو ہے پاکستان کا بنگلور بن سکتا ہے اگر مظہر بھائی جیسے لوگ جو ہیں میرے ساتھ بنیں۔ یہ پاکستان کا ایک ایسا آئی ٹی کا ہب بنے گا کہ جس کے ساتھ جو میں امید، انہوں نے ایک کنکر پھینکنا تھا وہ پھینک دیا ہے، انہوں نے اپنی باؤنڈری بڑی محدود رکھی ہے، پنڈ دادا خان بلوار اور ملک وار، نہیں ان کی باؤنڈری جو ہے وہ پورا پاکستان ہے۔ یہ انہوں نے جو کنکر پھینکا ہے اس کی لہریں پورے پاکستان تک جائیں گی اور انشاءاللہ پاکستان سے باہر بھی جائیں گے۔ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں جو ہیں وہ مظہر بھائی کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ یقیناً جو ہے ایک پلیٹ فارم بنے گا اور لرننگ پلیٹ فارم بنے گا کہ پورے پاکستان کو فائدہ دے گا۔